میں نے 18 سال پارلیمنٹ میں گزارے ہیں، جائیں جا کے چیک کریں، میں نے کبھی وہاں سے تنخواہ لی ہے، میں نے وہاں سے کوئی پیناڈول کی گولی دی ہے، کوئی میں نے گاڑی لی ہے، کوئی فیسلٹی اویل کی ہے کہ 1 ارب آیا اور 50 لاکھ روپے لگ گیا، باقی گڑپ جیب کے اندر؟ یہ میں نہیں کرنے دوں گا، میں گردن دبوچ لوں گا اگر کسی نے یہ حرکت کی، ہوں میں اس کو وہاں پہ گھسیٹوں گا سڑک کے اوپر اگر انہوں نے. اس لیے سب سے بہتر ہے کہ مجھے نہ لے کر آؤ. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں انور حسن چترالی، آپ دیکھ رہے ہیں ٹریو ٹی وی. ناظرین، آج جو انٹرویو آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے یہ بہت ہی اہم انٹرویو ہے. اس کو شروع سے لے کر آخر تک اسکپ نہ کریں اور دیکھیں، اور کیونکہ پاکستان کے جو شہروں کی سیاست اور شہروں کا ایشو ہمیشہ الیکٹرانک کا زینت بنتے ہیں اور وہ سامنے آتے ہیں، لیکن دیہاتوں کے ایشوز اور دور دراز علاقوں کی سیاست اور مسائل سامنے نہیں آتے ہیں، اور اسی مسائل سے جڑے ہوئے نمائندوں کی انٹرویوز یا ان کی آواز آپ تک نہیں پہنچ پاتی ہیں. تو ہم کوشش کرتے ہیں اپنے چینل کے ذریعے سے ان آوازوں کو بھی آپ کے سامنے لایا جائے جو اس پسماندہ علاقوں سے ان کا تعلق ہے. اور آج انٹرویو اور آج کا یہ پروگرام چترال سے متعلق ہے، اور چترال کی سیاست کے بات کریں گے. اور چترال کی سیاست مختلف شکلوں میں، مختلف ادوار میں اپنا ایک سیاسی کردار ہے، اس کا ایک تاریخ ہے. لیکن جب سے یہ سن 2024 کی الیکشن ہوا ہے، اس میں ایک اور سیاستدان کا انٹری کے بعد چترال کی سیاست یکسر تبدیل ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اور اس سیاست کے اندر اس سیاستدان نے بہت ارتعاش، بہت بونچال پیدا کیا ہوا ہے. اور میرا مطلب آج کا میرے ساتھ آج کا جو مہمان شخصیت ہے وہ بہت ہی مشہور معروف سیاستدان ہیں، سینیٹر طلحہ محمود صاحب، جو کہ مذہبی امور کے بھی وزیر رہ چکے ہیں. اور آج ہم اس سے چپتے ہوئے سوالات بھی کریں گے، ان کے ویژن کے بارے سے بھی جانیں گے، اور چترال کی سیاست کے اوپر اور ان کے کاموں کے اوپر بھی ہم روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. سینیٹر طلحہ محمود صاحب میرے ساتھ آج کے اس شو میں میرے ساتھ موجود ہے. اور پاکستان کے سیاست کے ساتھ چترال میں جب سے طلحہ محمود چترال کی سیاست میں جب سے حصہ لیا ہے تو چترال کی سیاست میں ایک بونچال آیا ہوا ہے، اور مختلف سیاسی پنڈت وہاں کے اپنی ایک پریشانی ظاہر کر رہے. تو میں آج ان سے سخت سوالات بھی کر لوں گا اور پوچھنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ ہم صحافی ہیں، ہم کوئی پیج والے نہیں ہیں، ہم فرنٹ پہ آ کے سوال کرتے ہیں، بلا جھجک سوال کرتے ہیں. تو آج کے اس شو میں اپنے مہمان شخصیت سینیٹر طلحہ محمود صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. جی اچھا سینیٹر صاحب، پہلا سوال آپ سے یہ کہ حالیہ دنوں میں آپ نے چترال کا دورہ کر کے آئے ہیں، اور عید کے موقع پر آپ نے چترالیوں کے ساتھ عید منایا. مجھے یہ بتائے کہ اس دوران آپ گو کے جے یو آئی چھوڑ کے پیپلز پارٹی میں آپ جا چکے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کے قیادت کو آپ بالکل صرف نظر کیا، لوگوں سے نہیں ملا، اور پیپلز پارٹی کی قیادت آپ کے ساتھ نہیں تھا، یا وہ لوگ نہیں تھے، یا آپ نے خود ایوائڈ کرنے کی کوشش کی، یا کوئی اور وجوہات تھی. پہلا آپ اس کا جواب دیں گے تو اگلا آپ سلسلہ جاری رکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، یہ میرے لیے چاہے پیپلز پارٹی کے ہوں چاہے کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، میرے لیے بہت اہم ہے. ہمارے سر آنکھوں پہ، ہمارے سر کے اوپر. بات یہ ہے کہ ایکسپیکٹیشن بہت لوگوں کی میرے سے ایکسپیکٹیشن ایکسٹرا آرڈنری ہو جاتی ہیں. اچھا. اور ایکسٹرا آرڈنری ایکسپیکٹیشن ہونے کی وجہ سے اس طرح کے معاملات جنم لیتے ہیں. حالانکہ جب میں جا رہا تھا تو ہمارے انتہائی محترم ساتھی ہیں جو پریزیڈنٹ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، فضل ربی صاحب، وہ میرے گھر تشریف لائے تھے اور اچھا. میری دعوت پر ہی آئے تھے، اور ان سے میرا بہت ملنا جلنا رہتا ہے. ہی از اے ویری تھارو جینٹل مین، میں ان کی دل سے قدر کرتا ہوں. ان کو میں نے بتا بھی دیا تھا کہ میں اس طریقے سے وہاں پہ جا رہا ہوں. ایکچولی
لوگوں کی تو خواہش یہ ہوتی ہے کہ طلحہ صاحب ہر ایک کو انفارم کریں، طلحہ صاحب ہر ایک کو جانتے ہیں، ان کے خاندان کو بھی جانتے ہیں، ان کے بزرگوں کو بھی جانتے ہوں گے، ان کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ یہ کون کون سی پارٹی میں رہے، اور یہ بہت ہی سمجھدار اور بڑے ذہین اور بڑی یادداشت والے ہیں۔ میں بھی انسان ہوں، میرے اندر کوئی کمپیوٹر تو نہیں فٹ۔ اسٹریٹ فارورڈ بات یہ ہے کہ ہمارا تو سیٹ اپ یہ ہے کہ میں تو بہت سارے لوگوں کو جانتا ہی نہیں ہوں وہاں پہ، اور میں نے آج تک کسی سے یہ پوچھا ہی نہیں، میری عادت نہیں ہے۔ آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے؟ اچھا، آپ ادھر سائڈ پہ بیٹھ جائیں، یہ سامنے والے صوفے پہ۔ اچھا، آپ کا تعلق کس سے؟ جمعیت علماء اسلام سے؟ چلو بھی اس کو سائڈ پہ کر دو۔ آپ کا تعلق کس سے؟ پی ٹی آئی سے؟ اس کو جی باہر نکال دو۔ یہ جو ہے اپنا کوئی دوسری پارٹی سے، یہ ایسا نہیں ہے بھائی، سب میرے لیے محترم ہے۔ میرے لیے پی ٹی آئی کا کوئی شخص ہو، چاہے پی ٹی آئی سے تعلق ہو، جمعیت سے تعلق ہو، نون سے تعلق ہو، پیپلز پارٹی سے تعلق ہو، کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو، میرے سر آنکھوں پہ، میرے سر کے اوپر۔ آپ کوئی تفریق نہیں کرتے، سب کو؟ اس سے کوئی، اس کا پیپلز پارٹی اور ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اچھا جی۔ اچھا، اور ویسے میں جنرلی ہاں بتا دوں، میں جب ہمارے وہاں پر افتتاح ہو رہا تھا بونی میں، تو ایک صاحب ہمارے تھے، میں غلام محمد نہیں، آپ کے اس غلام پہ آئے تھے؟ محمد بھی تھے، ایک اور صاحب بھی تقریر، میں نے پوچھا یہ کون ہے، انہوں نے کہا یہ جہاں کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، سردار حسین ان کا نام۔ پھر میں ایک دفعہ یون جا رہا تھا تو مجھے راستے میں کہا جی آپ نے ادھر اس گھر کے اندر جانا ہے، تو میں اس گھر میں گیا، انہوں نے مجھے آئی ڈی وزٹنگ کارڈ دیا، میں نے وہاں پہ کچھ ان کے ساتھ ہمارے کچھ ڈیولپمنٹ کے کام بھی تھے، جب وزٹنگ کارڈ دیا تو میں نے دیکھا تو وہ وہاں کے صدر تھے پیپلز پارٹی کے۔ اچھا، تو یہ جو تفریق ہے، میں سب سے پہلے جا کے، ایک تو لوگوں کو شاید پرابلم یہ ہے کہ میں پارٹی کے حوالے سے صرف کام کرتا ہوں، باقیوں کو میں نظر انداز کرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کرتا۔ میرے لیے پیپلز پارٹی والے تو میرے ساتھی ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے بچے ہیں، میرے بڑے ہیں، میرے ساتھ آگے بیٹھے نا، میں نے کب منع کیا ہے؟ اور میں نے کبھی تفریق کی ہے کہ یہ شخص میرے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے؟ ایسے اچھے اور نیک لوگ بھی میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو انتہائی سوسائٹی میں شاید ناپسندیدہ بھی ہوں گے، وہ بھی میرے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ میں کیا کروں؟ میں ان کو دھکے تو نہیں دے سکتا۔ صحیح بات ہے۔ اچھا، مجھے اب آتے ہیں، آپ ان دنوں میں کافی عرصے سے کچھ عرصہ ہو گیا آپ جے یو آئی کے ساتھ پرانا وابستگی تھا، 18 سال 20 سال اس کے ساتھ آپ رہے ہیں، تو ایک تو وہ اس تناظر میں، دوسری تناظر میں دو سوال ہے، ایک سوال کے اندر دو سوال ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ دوبارہ جے یو آئی کی طرف آئیں گے؟ یا ایک تو اس کا جواب، دوسرا جواب آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا اب جو الیکشن جب ہوں گے، ایک تو جو سینیریو ابھی بنا ہے اس کے بعد، تو آپ کس پارٹی کے سیٹ سے الیکشن لڑیں گے؟ اس کا مجھے بتائیں آپ۔ دیکھیے، جہاں تک تعلق ہے کہ میں جمعیت میں آؤں گا یا نہیں آؤں گا، دیکھیے جمعیت کے لوگ میرے لیے انتہائی محترم ہیں۔ اچھا، ہمارے مذہبی لوگ ہیں، ہمارے لیے بہت ہی احترام والے لوگ ہیں۔ اب یہ پولیٹیکلی اختلاف یا کسی وجہ سے، دیکھیے ہر چیز کا ایک حساب ہوتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جمعیت علماء اسلام 2 صوبوں میں زیادہ افیکٹو ہے، جس میں ایک کے پی کے ہے اور ایک ہے بلوچستان میں، بالکل سندھ میں اور پنجاب کے اندر اس کی وہ مطلب اسٹریٹ فارورڈ بات کر رہا ہوں۔ نہیں، تو پنجاب میں تو اس کی کوئی جی، روٹ تو نہیں ہے اس صورت میں اگر ہم نیشنل ایک لیول کی بات کرتے ہیں تو نیشنل لیول کے اوپر جو بڑی پارٹی ہیں ان میں 2 نام آتے ہیں، 3 نام آتے ہیں، ایک ابھی پاکستان تو 3 تحریک نام ہو گیا، انصاف ہے، تحریک انصاف، ہاں، پاکستان مسلم لیگ نون ہے، اور اور پیپلز پارٹی ہے۔ تو پیپلز پارٹی جو ہے اس نے مجھے دعوت دی، میں ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ اب آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ میں الیکشن کس الیکشن، کے؟ تو میں آپ سے اسٹریٹ فارورڈ یہ بات کر دیتا ہوں، اس وقت الیکشن کا کوئی ماحول نہیں۔ ہمیں بھی لگ رہا ہے ابھی 1 سال اور 5 مہینے ہوئے، ابھی الیکشن کے اندر 2029 میں الیکشن ہونا ہے۔ جو سچویشن آپ بتا رہے ہیں کہ جس کے اندر
جو آپ نے کہا کہ سٹنگ ایم این اے جو ہے ان کے اوپر کوئی کیس بنا ہے، انسداد دہشت تو آپ گرد مجھے بتائیں دہشت گردی کون کے سے اس ایم پہ این کورٹ اے، پہ کون سے سینیٹر، کون سے ایم پی اے جن پہ کیس نہیں بنتے؟ کیس بنتے بھی ہیں، پھر عدالتیں ہیں، ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، اسٹے ہے، مجھے نہیں معلوم کہ آگے کیا ہوتا ہے، لیکن ایز اٹ از پوزیشن پہ اس وقت تینوں سیٹیں فل ہیں، ایم این اے بھی موجود ہے، ایم پی اے بھی موجود ہے، اپر کی بھی اور لوور کی بھی، اور ہمارے لیے انتہائی محترم ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی سچویشن ہے، اگر ایسی کوئی سچویشن ہوگی ظاہری بات ہے جس پارٹی کے ساتھ میرا تعلق ہے، اور میرا ایک پرابلم ہے، وہ پرابلم یہ ہے کہ میں ایسا نہیں ہے کہ میں کبھی اس پارٹی میں تو کبھی دوسری میں، کبھی تیسری میں، کبھی واپس، کبھی اس طرح، ایسا نہیں ہے، لیکن ظاہری بات ہے جے یو آئی کے ساتھ میری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ گزرا ہے، اور وہ حصہ میرا ختم نہیں ہو سکتا، تو میرے اور ان کے کنیکشن جو ہیں وہ بہت طاقتور اور مضبوط ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، مولانا فضل الرحمان جو ہے نا، وہ میرے سر کے اوپر، صحیح بات ہے، میرے اچھا سیاستدان ہے، میرے لیے انتہائی محترم ہے، اور میں ان کی دل سے احترام کرتا ہوں، دل سے عزت کرتا ہوں، ان کے ساتھ میرے سفر بھی ہیں، ان کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا، میرے گھریلو تعلقات، ٹھیک ہے پلس مائنس چلتا رہتا ہے، لیکن ایسے مسئلہ ٹھیک۔ اچھا سینیٹر صاحب، مجھے یہ بھی بتائے، جب سے آپ چترال کی سیاست میں انٹری ماری ہے اور آپ نے، ہم لوگوں نے کام کرتے ہوئے دیکھا، اور آپ کی جو فاؤنڈیشن وہاں کافی فعال رہا، اور بہت ایسے مواقع کے اوپر لوگوں کی مدد کی گئی، لیکن ایک تناظر ناقدین کا یہ بھی خیال ہے کہ الیکشن کے دوران بہت زیادہ الزام بھی لگا، اس کا آپ کی کیا جواب ہے کہ آپ نے بہت پیسہ خرچ کیا، بہت زیادہ وہ کیا، اس کے یہ جو لوگ اس طرح افواہ پھیلا رہے تھے، کیا ان باتوں میں صداقت ہے؟ اور واقعی تو اب خیراتی کام تو کر رہے ہو، وہ تو کھلے، کوئی کسی سے ڈکے چھپے نہیں ہے، وہ آپ کر رہے ہو، تو کیا یہ جو تنقید ہو رہی تھی اس کا بیس کیا ہے، اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ اب دیکھیے، جہاں تک تعلق ہے، الیکشن اب ختم ہو گیا ہے، اس میں نہ تو میں کوئی خرید و فروخت کرتا ہوں، نہ میں نے آج تک کوئی خرید و فروخت کی ہے کہ جناب علی آپ میرے ساتھ سودا کریں اور مجھے یہ الیکشن جتوائیں اور میرے سے یہ پیسے لے لیں اور ایسا کر لیں، اس طرح کے کام میں نہیں کرتا۔ میری ایک زندگی کی تاریخ ہے، میں نے ایک تو یہ لوگوں کو شاید اس بات کا علم نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میں ہر وقت الیکشن ہی لڑتا رہتا ہوں، بھائی میں نے اپنی زندگی کے اندر 4 الیکشن لڑے ہیں۔ اچھا، ایک الیکشن میں نے 2006 میں سینٹ کا الیکشن لڑا، جو کہ عوامی نہیں، میں جیت گیا۔ دوسرا الیکشن میں نے 2012 میں لڑا، اس میں نے ہائیسٹ ووٹ لیے، پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ ووٹ لیے، سکور میرا سب سے زیادہ تھا، ریکارڈ پہ موجود ہے۔ 2018 میں نے سینٹ کا الیکشن لڑا، وہ بھی عوامی الیکشن نہیں تھا، اس میں بھی میرے ووٹ جو ہے پاکستان کی تاریخ کے سب سے ہائیسٹ ووٹ تھے، صرف خیبر پختونخوا میں نہیں، اگر پورے پاکستان کی ریشو نکالیں گے اس سے سب سے زیادہ ووٹ مجھے دیا گیا۔ اچھا، چوتھا الیکشن عوامی، اور وہ میری زندگی کا پہلا الیکشن، مجھے نہیں پتا، میں عادی نہیں ہوں ان چیزوں کا، نہ مجھے یہ پتا ہے یہ الیکشن کیسے لڑتے ہیں، نہ مجھے یہ پتا ہے کیسے خرچ کرتے ہیں، نہ مجھے یہ پتا ہے کہ اس کے اندر سیاستیں کیا کی جاتی ہیں۔ میں تو آیا ہوں سیدھے سادے طریقے کے ساتھ، میں نے پہلا الیکشن زندگی کا لڑا ہے، میں نے کوئی ایم پی اے ایم این اے کا کبھی زندگی میں کسی جگہ سے الیکشن نہیں لڑا ہے، نہ میں کوہستان سے الیکشن لڑا ہے، نہ میں نے ہری پور سے الیکشن لڑا ہے، نہ میں نے اسلام آباد سے الیکشن لڑا ہے۔ ایک تو لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ میری رہائش کدھر ہے، وہ بھائی میری رہائش اسلام آباد میں ہے، میری پیدائش کہاں کی ہے، میری پیدائش جو ہے وہ ادھر اسلام آباد پنڈی کی پیدائش ہے، میں ادھر کا رہائشی ہوں۔ آپ کے والد صاحب اور آصم منیر صاحب کے والد دونوں اکٹھے رہتے تھے، ایک دوسرے کے دوست بھی تھے۔ جی، وہ ان کا ایک مذہبی والے سے بہت قریبی تعلق تھا، اور مذہبی والے سے یہ تین چار دوست آپ تھے کے جو والد صاحب یہاں رہا کرتے تھے؟ جی میرے والد صاحب، اور یہ بات آپ پتہ کب کی کر رہے ہیں؟ بہت یہ آپ کر رہے ہیں 1970s کی، یس
बिल्कुल। तो मेरे वालिद साहब तो यहाँ अच्छा, के आप रहायशी हैं। लोगों ने आपके वालिद साहब ने आसिफ मुनीर साहब जो फील्ड मार्शल है, जी। उसके वालिद साहब ने कोई मस्जिद का इनिशिएट किया था और आपके वालिद साहब ने जाके उधर चंदा भी दिया था। मेरे वालिद साहब जो है उन्होंने और बल्कि कुछ मेरे ख्याल से कोई शबीना और कुछ दूसरे हाँ, सारे काम, फिर जहाँ से इन्होंने कुरान शरीफ का हिफज किया वहाँ से मेरे बड़े भाई ने भी कुरान शरीफ का हिफज किया है। हाँ। तो और वो जो मौलाना खलील साहब थे वो हमारे बिल्कुल, बुजुर्ग बिल्कुल। थे, मैं हमारा उनके घर आना जाना था। हाँ जी, हाँ जी। हम उनके घर में, और मैं हम उनको मौलाना खलील या मौलाना नहीं कहते थे, हम उनको चचा कहते बिल्कुल, थे। सही। इसी तरह हमारे एक और बुजुर्ग थे, वो भी वहीं पे रहते थे कॉलेज रोड पे, उन वो भी हमारे चचा की तरह थे। हुँ। तो इस तरह ये एक ताल्लुक अच्छा, अब आते हैं, ये तो चलो रैंडमली कोई ऐसा बात बीच में आ गया। एजेंडा क्या है चित्राल की सियासत में? तो आप बाकायदा उस पे आप दाखिल हो चुके हैं और मुतहरिक भी कर रहे और इंटरेक्ट भी कर रहे लोगों को। किस क्या विज़न है चित्राल को तरक्की के शाहराह पे ले जाने का और क्या मकासद है? किन वजूहात पे आपने चित्राल की सियासत में आपने हिस्सा लिया? इसके बारे में कुछ बताइए आप। देखिए, चित्राल जो है ना वो एक, चूँकि मैं तो चित्राल कोई इलेक्शन लड़ने नहीं गया था। हुँ, मैं तो गया था पार्टी के हवाले से, हुँ। और पार्टी चाहती थी कि मेरा बेटा वहाँ से इलेक्शन लड़ ले। मैं तो अच्छा, बेटे को सपोर्ट करने गया था। अच्छा। मैं इलेक्शन लड़ने का प्रोग्राम बनाया था मैंने कोहिस्तान से, हुँ, और मेरे बेटे का प्रोग्राम था, इन्होंने टिकट दी थी चित्राल के लिए। हुँ। मेरे बेटे ने रिफ्यूज कर दिया था, उसने कहा बाबा इलेक्शन मेरे बस की बात भी नहीं है, और मैं सियासत हवाले से अपने आप को अनफिट समझता हूँ। हुँ, मैंने चूंकि वहाँ पे कमिट किया था पार्टी से भी और बाकियों से, तो मैंने कहा ठीक है बेटा, आप नहीं लड़ोगे तो फिर मुझे लड़ना पड़ेगा। तो हुँ। मैं कोहिस्तान से पहली मरतबा इलेक्शन लड़ने का प्रोग्राम था, हालांकि वहाँ पे काफ़ी मेरी पोजीशन लोग कहते हैं स्ट्रांग थी, लेकिन मैंने उसको डॉक्यूमेंट वापस ले लिए, मैं अच्छा। इलेक्शन नहीं लड़ा। हुँ, और चित्राल से फिर मैंने बेटे की जगह फिर मैंने खुद इलेक्शन लड़ा, और हुँ। उसके अंदर जैसे जैसे मैंने इलेक्शन के दौरान मैं चित्राल में घूमता रहा, वैसे अच्छा, वैसे मेरे सामने बहुत सारी चीजें दूसरी खुल के तस्वीर खुल आती गई, आई। हाँ। मैं बहुत सारी चीजें देख के हैरान हुआ। फिर मुझे लोगों की एटीट्यूड, फिर गरीब लोगों की जो मोहब्बत, और जो लोगों ने मुझे इस तरह सर पे बिठाया, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ ऐसे लोगों को। अच्छा, जी। अब लेट्स सपोज़ आपका मुकाबला अगर इलेक्शन में हो सकते, मुझे नहीं लगता कि ये अब अब्दुल लतीफ़ का जो इश्यू है ये शायद उसकी जो नाअहली साबित हो सके, लेकिन मुश्किल है। अगर हो ही जाता है तो आप अभी इस वक़्त इलेक्शन में खुद कंटेस्ट करेंगे या आप बेटे को आगे करेंगे? देखिए, अब तो बात वहाँ से काफ़ी आगे निकल चुकी है, मुझे तो मालूम नहीं है। जो पार्टी फैसला करती है, या हमारे दूसरे अहबाब इसके अंदर बैठेंगे, हमारे दोस्त अहबाब हैं, अच्छा, वो अगर ये फैसला करते हैं कि नहीं इलेक्शन में जाना चाहिए, तो फिर उसके ऊपर जैसे मशवरा होगा उसके हिसाब से करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा। चित्राल में है जितनी सियासतदान हैं आपने देखा होगा, एक छोटा-सा ज़िला है और तो उसके मतलब कोई बहुत ज़्यादा मतलब एक ही सीट है हमारे कौमी असेंबली में। तो आपको उन सियासतदानों में से जो आप अपनी विज़डम के हिसाब से बताएँ, कौन-सा जो बेहतर आदमी है जो चित्राल की खिदमत कर सकता है? जो लतीफ़ हो गया, शहज़ादा इफ्तिख़ार हो गया, ये जो अपने फ़ज़ल रब्बी हो गया, अब्दुल अकबर चित्राली हो गए, हिदायतुर रहमान हो गए। तो आपने एक एक खुलासा बताएँ कि इनमें कौन-सा बेहतर सियासतदान है, जो कि चित्राल के लिए कुछ कर सकता है? देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं ना, इसका असूली तौर पे फैसला जो है अवाम करती है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा-सा ज़रूर कमेंट कर सकता हूँ। हुँ, मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब 2 मर्तबा एमएनए रहे हैं, हाँ, ठीक है? उन्होंने क्या किया, इसकी परफ़ॉर्मेंस और उसकी डिटेल जो है वो सबको पब्लिक के पता है। सामने हाँ, है, पब्लिक अवाम के के सामने। सामने है। इसके बाद अगर आप शहज़ादा इफ्तिख़ार की बात करते हैं, तो उन्होंने भी 5 साल, 4 साल जो भी है, उन्होंने भी हुँ, नेशनल असेंबली की सीट के ऊपर यहाँ के नुमाइंदे रहे हैं। हुँ, इसके बारे में भी वहाँ की अवाम को पता है कि उसने क्या वहाँ पे हुँ, वहाँ पे कंट्रीब्यूट किया।
اب آ جاتے ہیں جہاں تک آپ نے ذکر کیا لطیف صاحب کا، تو لطیف صاحب 1.5 سال تو ہو گیا ہاں الحمدللہ. 1.5 سال کے اندر انہوں نے وہاں پہ کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے، اس کا فیصلہ جو ہے چترال کی عوام جو ہے بڑی آسانی سے کر سکتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لطیف صاحب کی بدقسمتی یہ ہے کہ سوشل میڈیا اور ٹیلی ویژن اور یہ اس دور میں لطیف صاحب آئے. اب اس دور میں آدمی کہاں چھپ سکتا ہے؟ تو نہیں چھپ جو سکتے. جو چیز ہے وہ اس کی اے سے لے کے زیڈ تک پورے چترال کے اندر پتہ ہے کہ ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے. انہوں نے روڈیں وہاں پہ بنائی ہیں، لوگوں کو پتہ ہے. انہوں نے وہاں پہ پانی کی سپلائی لائنز بنائی ہیں، ان کو پتہ ہے، پبلک کو پتہ ہے. وہاں پہ ٹورزم کے اندر انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، لوگوں کو پتہ ہے. انہوں نے وہاں پہ عوامی لوگوں کی خدمت کی ہے، ان کو لوگوں کو پتہ ہے. انہوں نے وہاں پہ مختلف قسم کے ڈیزاسٹر آئے ہیں، اس کے اندر انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، لوگوں کو پتہ ہے. اس کے علاوہ انہوں نے لوگوں کو تحفظ دیا ہے، ان کو پتہ ہے. اس کے بعد اس میں سب سے چھوٹی سی چیز ایک ہوتی ہے جو بڑی ہی آسان ہوتی ہے، کیونکہ میں رہا ہوں پارلیمنٹ کے اندر، وہ ہے آپ علاقے کی نمائندگی پارلیمنٹ کے اندر ہاں کس فلور آف انداز دی میں ہاؤس کرتے میں ہیں، آپ نے کتنی دفعہ کس آواز اٹھاتے ہیں. انداز میں کرتے ہیں. یہ نہیں کتنی مرتبہ اٹھائی نا، اس کو میرے ہاتھ میں میں اس کو اٹھا کے سمندر میں پھینکتا ہوں. کوالٹی آپ نے 4 مرتبہ بات کی وہ بھلے، لیکن اس کی کوالٹی آف اسپیچ یا کوالٹی آف پریزنٹیشن وہ کیا ہے. اور آپ یاد رکھیں جو پریزنٹیشن وہاں پہ ہوگی وہ دنیا کے سامنے علاقے کی جائے گی. اچھا طلحہ صاحب، فیوچر میں یا ابھی کے مطلب اس طرح کے صورتحال پیدا ہو جاتے ہیں، آپ جیت جاتے ہیں، آپ چترال کے نمائندے کے طور پر پارلیمنٹ میں آتے، تو آپ کی چترال کے سب سے بیسک جو ایشو کیا ہوگا، سب سے پہلی ترجیح میں آپ اس کو حل کریں گے؟ سب سے پہلی ترجیح نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں چترال. پہلی ترجیح کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو سب کچھ کٹھی ہوئی ہیں. کیوں؟ اس سے پہلے وہاں پہ مجموعہ ہے کام کا. سب سے پہلے روڈ کی ڈیولپمنٹ، انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ. اس کے بعد وہاں پر صاف پانی کی ضرورت جو ہے. اس کے بعد ریور جو وہاں سے گزر رہا ہے اس کی پروٹیکشن والز کا پرابلم ہے، جس کی وجہ سے بہت ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور لوگ جو ہیں کافی سارے لوگوں کی اس میں کیجولٹیز ہوتی ہیں. اس کے بعد ٹوریزم کا نظام، کیونکہ معاشیات وہاں کی بہت کمزور ہیں. اس کے بعد وہاں پہ جو لوگوں کے روزگار کے حوالے سے وہاں پر کاٹیج انڈسٹریز، میں یہ چاہتا ہوں، میں کیا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں وہاں پہ ایکسپریس ویز بنے. میں چاہتا ہوں وہاں پہ انٹرنل جتنی روڈیں ہیں وہ سب کی ڈیولپمنٹ ہو اور اس میں پورا پیسہ لگے. یہ نہیں کہ 1 ارب آیا اور 50 لاکھ روپے لگ گیا، باقی گڑپ جیب کے اندر. یہ میں نہیں کرنے دوں گا، میں گردن دبوچ لوں گا اگر کسی نے یہ حرکت کی. اس لیے سب سے بہتر ہے کہ مجھے نہ لے کر آؤ. جو مجھے لے کر آئے گا سوچ کے آئے کہ میں اس کو وہاں پہ گھسیٹوں گا سڑک کے اوپر اگر انہوں نے قوم کا اور علاقے کے پیسے کے اندر کوئی بھی 19-20 کرپشن کیا. ہاں. اس کی وجہ ان لوگوں نے میرے ملک کا بیڑا خرید کیا ہے اور اس میں سب کچھ شامل ہے، اوپر سے لے کے نیچے تھا. ان لوگوں نے اپنے گھر بنا لیے، بیوقوف بناتے ہیں پوری قوم کو، ان کو مختلف بیانیوں کے پیچھے لگا دیتے ہیں. اس کے بعد جب بندہ جو سائیکل سے اتر کے پارلیمنٹ کے اندر داخل ہوتا ہے، وہ پارلیمنٹ سے جب نکلتا ہے تو 4 لینڈ کروزریں اس کے نیچے ہوتی ہیں، آگے بھی اس کے گاڑیاں، پیچھے بھی اس کے گاڑیاں. اس چترال میں بھی اس کا گھر، اسلام آباد میں بھی اس کا گھر، پشاور میں بھی اس کا گھر. بچے اس کے کہاں پڑھ رہے ہیں؟ یو کے میں پڑھ رہے ہیں. دوسرا بچہ کہاں پڑھ رہا ہے؟ امریکہ میں پڑھ رہا ہے. تیرے تو گھر کے باہر جو اسکول تھا اس میں تو پڑھا نہیں سکتا تھا، اب کیسے پڑھا سکتا ہے؟ لوگ یہ سوال کیوں نہیں کرتے؟ سوال کرنے کے بعد اس کو ووٹ کیسے پکڑاتے ہیں؟ بھائی آپ اپنی قسمت اٹھا کے اس کے حوالے کر دیتے ہیں اور وہ آپ لوگوں کے نام کے اوپر یہ ساری کاروائیاں کر کے اپنی زندگیوں کو پتہ نہیں کہاں سے کام بنا. یہ کام میں نہیں کرنے دوں گا، پیسہ میں نہیں کھانے دوں گا. اس لیے میری خواہش، میں اس معاملے کے اندر بڑا ٹچی ہوں. اس ٹچی ہونے کی وجہ سے اگر میرا تھوڑا سا بلیک، یہ تو خیر چترال تو میں اب گیا ہوں نا. 2023 کی تقریریں، 22 کی تقریریں، 20 کی تقریریں، 18 کی تقریریں، 12 کی تقریریں، 2012، 2010، 2008، 2006، 2007، جب مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے کبھی چترال جانا ہے، میری وہ تقریریں اٹھائیں پارلیمنٹ کے اندر. میں نے پارلیمنٹ کو للکارا ہے
کہ میں تم لوگوں کو بھی نہیں ہوں، فری حج کرنے دوں گا. 17 ارب روپیہ حج کے دوران بنایا، میں نے واپس کر دیا. لوگوں کی ہوں، امانت ہے. میں اس کو قوم کے خزانے کا پیسہ ہوں، نہیں سمجھتا. یہ تو لوگوں کی امانت ہے. اور میں کہتا ہوں اگر پاکستان کے خزانے کی بات ہے، وہ پاکستان کا خزانہ نہیں ہے. غلط بات کرتے ہیں، پاکستان کا خزانہ ہے. پاکستان کا خزانہ نہیں ہے، وہ پاکستانی لوگوں کا خزانہ ہے. پاکستانی لوگوں کی امانتیں ہیں وہاں پر. ہوں، یہ اچھا، ان کی جائیداد نہیں ہے کہ وہ اس کو جس طرح چاہے استعمال ہوں۔ کریں. مجھے ایک تو یہ بتائیں، آپ کا فاؤنڈیشن ہے جو کہ رفاہی کاموں میں ملوث ہے، وہ کرتے ہیں، ماشاءاللہ اچھی بات ہے، اور دوسری آپ کی اپنی ایک بزنس بھی ہے. آپ اپنی بزنس کے سے جو آپ کی انکم آتی ہے اس میں سے کتنی کنٹریبیوشن آپ کے اس فاؤنڈیشن کی طرف آتا ہے جو خیرات کے اوپر استعمال ہوتا ہے؟ اور دوسرا کہ فاؤنڈیشن بھی ایک ادارہ ہے، وہ اکیلا یہ سارا کام نہیں کرتا ہے، وہ بھی اس کے ڈونرز ہوتے ہیں. تو آپ کے ڈونرز گلف کنٹری کے یا یو اے ای کے لوگ ہیں یا کیا ہے؟ اس کا تھوڑا سا آپ بتائیں آپ. وہ یہ والا آپ نے انٹرویو میں ضرور ڈالنا ہے. اچھا، آپ کے منہ میں گھی اور شکر. اچھا، کاش ہمیں ایسا کوئی ڈونیشن والا مل جائے. اچھا، 1 ٹکا کسی نے مجھے نہیں دیا جی آج تک. اچھا. نہ میں تو لیتا یہ ہوں. جو فاؤنڈیشن چلا رہی یہ بظاہر بھی کہتے ہیں کہ اللہ آپ تعالیٰ کو کی. عرب کنٹریز سے بہت زیادہ اور نہیں جی، میں تو جانتے ہی ڈونیشن نہیں آتے ہیں، ہوں یا کسی کو. شیخ نہ نہ حضرات نہ، وہ وغیرہ اللہ بھی. کا نام لو یار. اچھا، کون سا شیخ؟ 1 پیسہ آج تک میرے پاس کسی نے نہیں مجھے دیا. اچھا. میں تو اس طرح کے پیسے لیتا بھی نہیں ہوں تو کسی یہ سے. جو آپ کچھ کر رہے اپنی ذاتی جو اس سے آپ یہ سارے دیکھیں کر میرے رہے ہیں. والد صاحب بہت بزرگ آدمی تھے. میرے ہوں. والد صاحب بہت زیادہ لوگوں کی خدمت. یہ میں اپنے اب والد مجھے صاحب معلوم کا ہے، میں نے پڑھا ہے اس کے والد بارے صاحب میں. کا میں آپ خون کے مجھ والد میں صاحب ٹرانسفر ہوا ہے. مطلب آپ کے ڈی این اے میں ہے یہ جو خصلت ہے باہر کا لوگوں کے الحمدللہ. ساتھ تعاون الحمدللہ کرنے کا. سب کچھ میرے ابا کا ہے، سب کچھ میرے والد کا ہے، اچھا، سب کچھ میرے والد اور والدہ ہمارے اچھا. بزرگوں کا ہے. جو بھی مجھے بتاتے ہیں، بتایا یا سکھایا، خون میں آیا، جو تربیت دی، وہی چیزیں ہم کر رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات، اور جو غلطیاں کرتے ہیں وہ ہماری اپنی ہیں. ہوں، وہ ہمارے والد نے یا ہماری والدہ نے نہیں ہمیں سکھائی. ہوں، میں ایک چیز بتاتا ہوں، جو آپ نے کہا یہ اتنا پیسہ ہے تو ایسا ہے ویسا. کہاں سے آ رہا ہے؟ آئیں میرے پاس آئیں. میرے سے جس دن سے میں چترال آیا ہوں، میرے پاس آ کے بیٹھے اور جا کے سی ڈی اے سے اور مختلف اداروں کی میں آپ کو وہ دوں گا، ڈاکومنٹ دوں گا. ہوں، جا کے چیک کر لیجئے گا کہ میں نے اپنے والد کی کتنی چیزیں جو ہے میں بیچ چکا ہوں. ہوں، تو ظاہری بات ہے میں نے بیچی ہیں تو ہوں، میرے پاس پیسہ آیا ہے. ہوں. اور یہ پیسہ میرے والد صاحب کی اور آپ نے خواہش ایک ہے. جائز کاروبار بھی کی ہے، میرے اس میں والد کوئی. صاحب کی خواہش ہے ہاں. کہ اس کا یہ تم نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے. اور ہوں، جہاں تک رہ گیا بزنس، تو بزنس کا یہ وہ تھوڑی ہے کہ صرف چترال کے لیے ہے. چترال میں بھی ہے، ہمارے دوسرے علاقوں میں بھی جو کنٹریبیوشن ہو رہی ہے رفاہی وہ کام بھی چل چل رہا. رہی اچھا. ہے. اور ہمارے اپنے جو لوگ ہیں ہوں، جس میں ہمارے اپنے ورکرز آتے ہیں، لیبر آتی ہے، دوسری چیزیں، ان کو بھی ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ہوں. جو ہم کر سکتے ہیں. جی. اچھا، اب مجھے یہ بتائیں کہ چترال کے لوگوں کو آپ نے کیسے پایا؟ جو آپ کی تجربے کی روشنی میں چترالیوں کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں. بہت اچھے لگتے ہیں. اچھا، آخر میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ بتائیں، کوئی میسج دینا چاہیں، کوئی بات رہ گئی ہو تو. میں ایسے رہے کی بات کہتا ہوں ہمارے چترال کے بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، بچوں، بیٹیوں، بیٹیوں، یہ ٹٹپونجی قسم کے جو یہ گندے لوگ ہیں، غلیظ لوگ ہیں، ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں. یہ لوگ، میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. میرے پاس ابھی بھی ایک وائس نوٹ موجود ہے، میں نے بھیجا ہے اپنا انور صاحب کو. اس وائس نوٹ کے اندر وہ ایک لڑکا ہے جو مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے 1 لاکھ روپے دے دو، میں تمہاری میں جو ہے بڑی اچھی کمپین چلاؤں گا. میں نے کہا بھائی صاحب یہ میں کام نہیں کرتا. تو اس نے آگے سے جو وائس نوٹ کیا وہ میں بھیجا ہے، جس میں اس نے کہا کہ تم دوسروں کو بہت کچھ دیتے ہو، تم مجھے نہیں دیتے ہو. میں تمہیں دیکھ لوں گا، اگلا جو الیکشن آئے گا تمہاری میں نے اتنی بےعزتی کرنی ہے اور ایسے ایسے بیانیاں دینے ہیں کہ وہ تمہارے لیے بڑے نقصان دہ ہوں گے. یہ کچھ لوگ ہیں تو یہ نمک کے برابر. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ چترالی نہیں. یہ ہوں، لوگ نام اپنا ضرور چترالی رکھتے ہوں گے، ہو سکتا ہے وہاں پہ پیدا بھی ہوئے ہوں، لیکن یہ میں ہوں، ان کو چترالی نہیں مانتا. چترالی، ہی از اے تھارو جینٹل مین، چاہے کسی کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہو.
चाहे मेरा कैलाशी हो, चाहे मेरा इस्माइलिया हो, चाहे मेरा अहले सुन्नत से हो, गुज्जर से हो, किसी और कम्युनिटी से हो, इंतहाई डिसेंट लोग हैं, इंतहाई प्यारे लोग हैं, इंतहाई अच्छे लोग हैं। एक बात और बताना चाहता हूँ, ये जो लोग कहते हैं ना, ये तला साहब कोहिस्तानी है, तला साहब कोहिस्तान, मेरी पैदाइश इस्लामाबाद की है, मैं इस्लामाबाद में सारी ज़िंदगी मेरी गुज़री है। कोहिस्तान मेरे लिए मेरे सर आँखों पे है, मेरे लिए बहुत मोहतरम है। चाहे कोई भी पाकिस्तान का इलाका है, मेरे लिए बड़ा मोहतरम है। लेकिन जब ये इस तरह की बात करते हैं ना, तो ये ज़हन में रखें कि मुझे जो उसकी आप ही के चतराल से लोग बड़े अच्छे-अच्छे लोग भी हैं। एक इंतहाई प्यारा आदमी है, उसने मुझे वॉइस नोट किया है, मेरे पास है उसका। उसने कहा ये नस्ली मुनाफ़रत के अंदर आती है बात। अगर ये लीगली चैलेंज हो गई, जो लोग इस तरह की बात करते हैं, वो आ जाती है नस्ली मुनाफ़रत के अंदर आ जाती है। और जो लोग नस्ली मुनाफ़रत फैलाते हैं, इसका इसका ताल्लुक टेररिज्म में आता है और इसकी सज़ा पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उम्र कैद है। मैंने 18 साल पार्लियामेंट में गुज़ारे हैं। जाएँ जाके चेक करें, मैंने कभी वहाँ से तनख्वाह ली है? मैंने वहाँ से कोई पैनाडोल की गोली ली है? कोई मैंने गाड़ी ली है? कोई फैसिलिटी अवेल की है? क्यों मेरे पीछे इस तरह की बात है? अब मिलता कुछ नहीं है बेचारों को। तो इस अब बेचारों के पास कुछ नहीं रहता, तो नस्ली फसादात फैलाने के लिए ये नस्ली मुनाफ़रत फैलाते हैं। लिहाज़ा मेरी उन अनासिर से जो चित्राल के मुखालिफ हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, जो जो ये एजेंडा पूरा कर रहे हैं दुश्मन का, उनके लिए मेरा ये पैगाम है कि ये काम ना करें। हमें मिल-जुल के चित्राल की तरक्की के लिए काम करना है। मुझे छोड़ें, मैं नहीं बनाते ना बनाएँ, मैं कौन-सा वहाँ पर जो है कोई बैठा हुआ हूँ कि मैंने हर हालत में वहाँ पे नेशनल असेंबली के इलेक्शन लड़ के मैंने वहाँ का एमएनए बनना है। मैं एमएनए के बगैर ही अल्लाह ताला ने मुझे बहुत कुछ दिया हुआ है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ ये चाहता हूँ कि इस इलाके की तरक्की हो। यहाँ पे रोडें बननी चाहिए, यहाँ के लोगों के ड्यू राइट्स उनको मिलने चाहिए। इस चीज़ के लिए मैं काम कर रहा हूँ और इस चीज़ के काम करने के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि इसमें मेरे चित्राल के लोगों को मेरा साथ देना चाहिए और मर्दों की तरह साथ देना चाहिए। मैं आप लोगों का इंतहाई तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। आप लोग मेरी बड़ी इज़्ज़त करते हैं, बड़ा एहतराम करते हैं। मुझे वहाँ पे जो रिस्पेक्ट और जो मुझे अटेंशन मिलती है, मैं इसका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। जी नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा हमारे आज के इस व्लॉग के अंदर एक सीनियर सियासतदान सेनेटर तला महमूद साहब के, जिन्होंने अपने हर वो सवाल जो अवामी सवाल थे मैंने उनसे करने की कोशिश की। और हमारी सहाफ़त कोई हम पेज वाले नहीं हैं, हम सहाफ़ी है और उसूली सहाफ़त करते हैं और दो टोक मौक़िफ़ को सामने ले आते हैं और आपको बाखबर रखते हैं। और आज भी ये प्रोग्राम उसी का एक कड़ी था। आने वाले प्रोग्राम तक अनवर असद चित्राली को इजाज़त दीजिए। वस्सलाम, पाकिस्तान, पाइंदाबाद।